صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں کافی دیر سے وفاق کی طرف سے ستولہ سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے. مثبت سیاست پہ یقین رکھتے ہیں پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اسی مثبت سیاست پہ عمل درآمد کر رہی ہیں. نہ ہم انتہا پسندی کا سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم انتقام کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم مل کے اس شہر اور اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. وفاق سندھ سے سوتیلا سلوک کرتا ہے، بہانے سے وسائل نہیں دیے جاتے. پیپلز پارٹی انتقام یا انتہا پسندی کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کراچی میں ذوالفقار علی بھٹو ملیر ایکسپریس وے فیز 1 کی افتتاحی تقریب میں وفاقی حکومت پر تاک کر وار. پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری قرار. شکوہ کیا صوبے کے وسائل نہیں دیے جاتے، جب حق نہیں ملتا تو بہت مشکل ہوتی ہے. فخر ہے 3 نسلوں سے کراچی کی خدمت کر رہے ہیں. کراچی کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ پانی، انفراسٹرکچر اور ٹریفک کا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو مقامی تاجروں کے ساتھ مل کر آگے بڑھائیں گے. بلاول بھٹو نے خود گاڑی چلا کر شاہراہ کا جائزہ لیا، 100 روپے ٹول ٹیکس بھی دیا. Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. Denying education to girls tantamount to denying them their voice and their choice, while depriving them of their right to a bright future. بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا مستقبل چھیننے کے مترادف قرار. مسلم دنیا کو تعلیمی چیلنجز سے نمٹنا ہوگا. پاکستان میں خواتین کی تعلیم کی راہ میں بڑے چیلنجز ہیں. اس مقصد کے لیے وسائل مختص کرنا ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں لڑکیوں کی تعلیم اور چیلنجز پر عالمی کانفرنس سے خطاب. کہا اسکول سے باہر بچوں میں بھی لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. فاطمہ جناح اپنے بھائی قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑی تھیں. بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. ملالہ یوسفزئی بہادری اور ہمت کی علامت ہے. عرفہ کریم نے بھی آئی ٹی کی دنیا میں تاریخ بنائی. مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی. افغان حکومت نے اسلام آباد میں ہونے والی 2 روزہ مسلم گرلز ایجوکیشن کانفرنس میں شرکت کی دعوت مسترد کر دی. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا افغان حکومت عالمی سربراہی اجلاس میں شریک نہیں ہے. ملالہ یوسفزئی بولی افغان خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جرائم پر افغان حکام کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. ملالہ یوسفزئی کا لڑکیوں کی تعلیم پر عالمی رہنماؤں کی اہم کانفرنس میں شرکت پر خوشی کا اظہار. کہا اپنے ملک آنا اعزاز کی بات ہے. خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز. صوبائی حکومت کا اپر اور لوور کرم میں موجود بنکرز مسمار کرنے کا حکم. گاؤں خارکلی اور بالش خیل میں آج سے بنکر ختم کیے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر کا متعلقہ اداروں کو حکم نامہ جاری. ایکسائز CNW اپر اور لوور کرم کو موقع پر حاضر رہنے کی ہدایت. مورچے ختم کرنے کے لیے ضروری اوزار اور ورکرز لے جانے کا بھی حکم. ابتدائی طور پر فریقین کے ایک گاؤں سے بنکرز ختم کیے جائیں گے. بنکرز ختم کرنے کے لیے 14 رکنی سرکاری ٹیم جائے گی. کراچی میں پہلی بار گورنرز کانفرنس کا انعقاد. پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے گورنرز ایک پیج پر. گورنر کامران تسوری کی بانی PTI کو سمجھانے کی پیشکش. کہا 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کچھ اختیارات گورنر کو نہیں دیتے. صدر اور وزیر اعظم سے بات کروں گا. گورنر سلیم حیدر نے کہا کہ گورنرز کانفرنس کا صحرا کامران تسوری کے سر جاتا ہے. فیصل کریم کنڈی نے تاریخی دن قرار دے دیا. گورنر بلوچستان نے کہا کہ گورنرز کا صوبوں میں کردار ہونا چاہیے. خواجہ آصف اور مریم نواز کی کوشش ہے کہ ہر ممکن طریقے سے مذاکرات کو ناکام بنایا جائے. رہنما PTI اسد کیسر کی تنقید. کہا مذاکرات کے حوالے سے حکومت کے مختلف دعوے آ رہے ہیں. حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ بانی چیئرمین سے ہماری ملاقات کرائی جائے گی.
بانی کے ٹویٹ کے بعد مذاکرات بنتے نہیں، بانی کو بنی گالا منتقل کرنے کی پیشکش نہیں کی، پی ٹی آئی کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کی تردید، کہا کمیٹی کی بانی سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں، پی ٹی آئی ملک میں تباہی کر کے گئی تھی، حکومت معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کرانا میری ذمہ داری نہیں، ملاقات حکومت نے کروانی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ایک بار پھر واضح کر دیا، کہا حکومت اور اتحادی فیصلہ کرنے کی ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں، مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس طلب کرنے کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا، فریقین جب کہیں گے 1-2 روز کے نوٹس پر اجلاس بلانے کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا شکوہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم، ملک کا نظام بہتر کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا ہوگا، عوام کو ثمرات ملیں گے تو ثابت ہوگا کہ معیشت بہتر ہوئی ہے، مدارس بل کی منظوری میں صوبوں کی تاخیر سمجھ سے باہر قرار۔ پنجاب دھی رانی پروگرام 51 شادیوں کی اجتماعی تقریب سے لانچ، دلہن کو سلامی کارڈ بھی دیا گیا، جوڑے 1 لاکھ روپے سلامی حاصل کر سکیں گے، 5 کرسچن جوڑے بھی شامل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا شادی بچوں اور والدین کے لیے ایک جذباتی لمحہ ہوتا ہے، جتنے آپ کے والدین خوش ہیں اتنی ہی میں بھی خوش ہوں، وزیر اعلیٰ کی فردن سب نوبیاتہ جوڑوں کو مبارکباد، دعائیں بھی دیں۔ لاہور بار کے انتخابات کے نتائج کا اعلان، حامد خان گروپ کے مبشر رحمان لاہور بار کے صدر منتخب، سینئر نائب صدر کی نشست پر میاں شرجیل، جنرل سیکرٹری کی نشست پر نصیر بھلا کامیاب، جیت کی خوشی میں وکلا کی ہوائی فائرنگ، ویڈیو سامنے آ گئی۔ کراچی سے کشمیر تک جاڑے کی دھوم، شہری ہوشیار ہو جائیں، 12 جنوری سے سردی کی ایک اور لہر کراچی میں انٹری دینے کو تیار، شدید ٹھنڈ پڑنے کا امکان، میرپور خاص میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، لے میں پارا -13، پارا چنار -12، استور -11 اور گوپس -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اسکردو میں -9، کالام -7، بارامولہ، شوپیاں اور ہنزا میں -6، اننت ناگ، پلوامہ اور گلگت میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ ہوا۔ لاہور میں دھند کے ڈیرے، موٹر ویز مختلف مقامات پر بند، فلائٹ آپریشن متاثر، ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، مسافر پریشان، محکمہ موسمیات کی آج لاہور میں بارش کی پیش گوئی۔